ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام عصر کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر عبادت سمجھ کے صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ امام زمانہ علیہ السلام آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ میرے مولا آپ کو اپنے غم کے سوا دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھیں، اور امام حسین علیہ السلام کا اللہ آپ کی نسلوں میں عزاداری کے مظلوم کے اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے۔ اجازت ہے نا بات شروع کی جا سکے؟ بلوال گھر ہے اپنا، اور میں بڑا ممنون اور متشکر ہوں اظہر شیرازی صاحب کا، جنہوں نے اتنی محبتوں سے نوازا ہے۔ میری پیدائش سے پہلے کا ان کا ایک تعلق ہے میرے بزرگان کے ساتھ، اور میرے گھر میں ان کا آنا جانا ہے۔ خدا یہ سلسلہ ایسے ہی آگے چلاتا رہے، بات کو شروع کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، اجازت ہے میرے بھائی غم حسین میں علاقے کے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، جو اشک بار ہوتا ہے، نہایت حسین ماحول ہے۔ میں اکثر جاتا ہوں تو آپ کی محبتوں کو ہم یاد کرتے ہیں۔ پرسوں بھی اسی بارگاہ میں آپ لوگوں کی زیارت ہوئی ہے، لیکن وہ حالت یہ تھی کہ اگے گیا سے اور پیچھے پیچھے گھڑی دی سوئی آئی نکلتے پہ سے۔ اب آج آپ جتنا سنیں گے اتنا کم ہی پڑھنا ہے، زیادہ تو نہیں، لیکن آپ جتنا سننا چاہیں گے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، اتنا حسین مجمع شیرازی بادشاہ، میرا دل نہیں مانتا کہ ابھی محرم آ رہا ہے، یا حسین کرنے والا بندہ کیسے مسکرا بھی نہیں سکے گا جبکہ اس کے دل کی بات عسکری۔ اور مصرے بھی وہ پڑھ رہا ہوں جو زندگی میں پہلی بار یا دوسری بار کربلا اربعین حسینی پہ پڑھے تھے۔ آپ اگر مسکرائیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ خدا آپ کو نجف سے کربلا پیدل چلنا اس سال نصیب کرے۔ آپ دوسرے مصرے کا وزن کریں، میں مضمون شروع کروں۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں۔ آئی صاحب، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، میرا کسی بھی ملک سے ہو اس سے، اونچی بولو، کسی بھی ملک سے ہو، تھوڑا جو اور اونچا بولے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ اس اتنے حسین مجمع میں کوئی ایک بندہ کہتے کہ میں مولا عباس علیہ السلام کا معتقد ہوں اور مجھے بات کا لطف نہیں آیا تو گلہ بنتا ہے، ورنہ مسکرانا آپ کا حق ہے۔ بابا جی مصر دی ونڈ کرو، گل شروع کریے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو، ٹیک چھڑ کے گل ڈاڈی آ گئی ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات میں بلند ہو رہے ہیں۔ یہ جوانیاں سلامت رہیں، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دبا کے دانتوں، حق ادا ہو گیا، دبا کے دانتوں میں دریا۔ تو سید انہوں نے دعا فرماونی ہے، تسی اپنے حصے دی داد دیو۔ دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس۔ اصل مسئلہ ہے کہ جب مولا عباس پڑھیں تو آپ جیسے جوانوں سے دعا ویسے بھی طلبگار ہوتی ہے۔ دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس، کہ بہت شکریہ، مصرع دہرانے کا شکریہ، کہ جیسے شیر کے منہ میں۔ میں سادات گل سنو میری، بلوال والے ان ذاکرہ نال رس سے تو نہ بیٹھے کیونکہ ناراضگی تو نہیں ڈولدی پئی، آج آپ سے کوئی سوت نہیں چاہیے بھی آج انہاں نال نہیں ایسی بولنا کہ جائے۔ بھلوال شہر میں پڑھنے کا بہت کم پاکستان کے شہروں میں یہ لطف ہے جو ایک بھلوال میں ہے کہ یہاں کا مجمع ہی پریوں پنچایتی ہے، ڈیرے دار مجمع ہے۔
اب ہماری عوام کی نیچر بن چکی ہے کہ شعر مکمل ہونے پہ بول پڑتے ہیں. میں مصرع اولا پہ رک رہا ہوں, معذرت ناراض نہ ہوئیے گا آپ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے کہ آپ لوگ کتنا حاضر ہیں. شعر مکمل ہونے پہ آپ بول ہی پڑیں گے. اشک بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے, دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کے جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. حضور مصرع پڑھ رہا ہوں, کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا. میرے محترم ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا, ہاتھ ذرا سا جو ہاتھ بلند کر سکتا ہے. میری بات بہت قیمتی تھی, یہ مسکراہٹ سلامت رہے, یہ ہاتھ سلامت رہے. میرے بھائی کرم حسین کا لایا ہے, کرم حسین کا لایا ہے. بابا جی مجھے نہیں یاد پڑتا امام حسین علیہ السلام کی نگری کربلا محلہ حسن ماحول کیا بن گیا اربعین حسینی کے شعر پہ. اس موقع پہ اللہ کرے میں بھلوال شعر سنا سکوں. مصرع پڑھ رہا ہوں غم حسین, آخری صف والے بھی اگر مسکرائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. چلو میری محنت رائے گاہ نہیں گئی. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار, تیمور پیر کے جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. رزق حلال کرو, مل کے بولو نعرہ حیدری. میرے مولا سلامت رکھیں, جوانیاں سلامت رہیں. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی. لیجئے شعر قبول کریں. کوئی 27 سے زیادہ شعر ہے لیکن میں یہ آخری پڑھنا تھا, لیکن اب آخری پڑھ رہا ہوں اور واقعی آخری پڑھ رہا ہوں. جوان مولا علی اکبر کے نوکر سر اٹھائیں گے. اشک بار ہو, جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کس لیول کی اردو پڑھتا ہوں. اشک بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے, دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی. میرے بھائی مجھے مایوس نہ کرنا, مولا کا واسطہ, میں بڑا سینسیٹیو قسم کا نوکر ہوں مولا کا, میرا دل ٹوٹ جائے گا, میں مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا. اشک بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے, شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. ارے سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہاں ہو, ارے کہاں ہو, آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا. ہاں یہ داد ہے, مل کے بولو حیدر حیدر, مل کے نعرہ کہاں ہو, آ کے رکابوں کو چوم لو یوں کہ راہوار پہ اکبر سوار. دبا کے دانت, بہت شکریہ, دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی. ارے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار. آپ روب دیکھ رہے ہیں, آپ جلال دیکھ رہے ہیں کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار. زندگی میں پہلی بار یہ مصرع پڑھا, کراچی تھا جملہ, اور اس کے بعد جہاں گئے وہاں سے میرے مولا نے خیرات سے نواز دیا. 21 جنوری تھی یہ اسی سال کی جب پہلی بار یہ بات کی تھی. مولا عباس کون ہے؟ مولا عباس کیا ہے؟ حکیم مقرب صاحب, قافلہ سالار صاحب نہیں, حکیم مقرب صاحب. حکیم صاحب اس بندے دا علاج بھی کرو جڑ ہن داد نہ دے مولا عباس دی گل تے. یہ جلال, ایک منٹ, یہ جلال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے شیر کے منہ میں. چنگے ٹائم تے آئے گل قبول کرو. یہ روب, یہ جاہو جلال, یہ تبکنت, یہ جو ہم غازی پڑھ رہے ہیں نا, یہ ارے یہ تو جناب ام البنین کی آغوش کی گرمی ہے. علی کا خون تو ابھی دنیا نے دیکھا ہی نہیں. ہائے 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 ہائے, بلوال میں نے جملہ کہا تھا میرے بھائیوں, مولا عباس کے نوکر بیٹھے ہیں. اس داد سے میں اس دن محروم رہوں. ارے علی کا خون تو ابھی دنیا نے دیکھا ہی. نظم پڑھنی چاہ رہا ہوں, مولا عباس کا حملہ, بڑی مشکل نظم ہے. ایک شاعر گزرے ہیں کراچی سے, بڑا معروف نام تھا ڈاکٹر ریحان اعظمی آل اللہ مقامو, جنہوں نے پتہ نہیں کتنی دہائیاں جناب ندیم رضا سرور صاحب کو نوحے لکھ کے دیے. ہم چھوٹے ہوتے ہوتے منہ تے داڑھی لے آئی, سنتے سنتے ریحان و سرور اور سرور و ریحان.
ان کا بیٹا میں بنا ہوا تھا اور پتہ نہیں کتنی راتیں ایسے کراچی میں گزر جاتی تھیں جب ریحان بھائی، کراچی میں بڑے سے بڑے بندے کو بھی انکل کہنے کا رواج نہیں ہے، وہاں بھائی بولا جاتا ہے، بھیا بولا جاتا ہے، اس لیے ریحان بھائی کہہ رہا ہوں. پوری رات گزر جاتی تھی اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ریحان بھائی نے کتنے مرثیے سنا دی انہی کے گھر بیٹھ کے. یقین کریں آپ، ان کی برسی کا موقع تھا اور وہاں پر پہلی بار مولا عباس کا یہ حملہ پڑا تھا کراچی میں، جہاں پتہ نہیں کتنے علماء، کتنے ادباء، کتنے خطباء اور کتنے شعراء بیٹھے تھے. پھر اس کے بعد میرے مولا نے کوئی طرز ایسا کر دیا کہ پھر جہاں جاتے ہیں وہاں سے میرے مولا کے چاہنے والے جو ہیں اس نظم کو پڑھنے کا حکم دے دیتے ہیں. اور ڈاکٹر ریحان اعظمی باخدا ایک واحد ایسے شاعر تھے، انہیں جاننے والے پنجاب میں بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ ڈاکٹر ریحان اعظمی لکنت کا شکار تھے. ہوں یہ حکیمہ دی مجلس ہے تو اتنے دسنے کی لوڑ کو نہیں کہ مرض کے ہوندے. مقرب صاحب لکنت کیا ہوتی ہے؟ بندہ رک کے بولتا ہے، ٹھہر کے بولتا ہے، لفظ یہاں پہ اڑ جاتے ہیں، بندہ پراپرلی یا کنٹینیوسلی بات نہیں کر سکتا، ایک جملہ کہتا ہے پھر رکتا ہے، پھر اگلی گل رک کے ٹھہر کے بولتا ہے. یہ ایک بیماری ہوتی ہے، مرض ہوتی ہے جسے لکنت کہا جاتا ہے. ریحان اعظمی صاحب لکنت کا شکار تھے. نارملی محفلوں میں جب ہم سے بات کرتے تھے یا ویسے بولتے تھے تو لکنت کا شکار رہتے تھے، لیکن یہ بھی امام حسین کا کرم تھا کہ جب ذکر حسین کرتے تھے تو پراپرلی بولتے تھے، لیکن عام بولتے تھے تو لکنت کا شکار رہتے تھے. مقرب میرا بھائی، مجمع میں بندہ بیٹھا ہی نہیں ہے یار جو ابھی تک خدا کی قسم بے نیازی کرے گا. ویسے رک کے بولتے تھے، ذکر حسین کرتے تھے تو پراپر بولتے تھے. اور ان کا آسمان سے بڑا شعر ہے، ریحان اعظمی صاحب فرما گئے تھے، میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک کے لیا حضرت عباس کا نام. ارے میں نے رک حاجی ابو ذر صاحب جھگڑا نہیں، ارے میں نے رک کے لیا حضرت میری لکنت، بسم اللہ، میری لکنت نے سکھایا. میری یاس سر بہت شکریہ، سر بہت شکریہ. تیری یاس میری یاس، تیری یاس میری یاس، میرے بٹوے سے کٹے میرا بٹوا کے دے. میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک کے لیا حضرت. یہ نہیں کہ آپ مجھے نیاز دے کے گئے ہیں. میں نظم شروع کرنے سے پہلے آپ کو جناب عباس پہ ایک بات بتاتا ہوں. مجمع نے پذیرائی کی تو نظم چھیڑیں گے ورنہ کوئی بات نہیں. اب سنیے، جملہ بھی علامہ ناصر صاحب کا ہے. خدا کی قسم ایک علی عباس کیا، میں سوچ رہا ہوں کوئی ایسا میدان سجے شرازی بادشاہ جہاں پر کروڑ علی عباس عسکری وارنے پڑے، اس جملے پہ میں وار کے پھینکوں. نہیں مجھے پتا بھلوال میں کیسے مولا غازی سنا جاتا ہے. میں زندگی میں پہلی بار مولا عباس اس بارگاہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں ڈر رہا ہوں میں کیا کروں. یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا، اسے انگشت سبابہ کہتے ہیں. اس چھوٹی انگلی کو مولا کا واسطہ، غضنفر کرپالوی، یہ جتنے بھی کیمرہ مین ہیں، مولا کا واسطہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مومن کون ہے یار جو نہیں ہاتھ اٹھا سکتا. اس انگلی کو انگشت سبابہ کہتے ہیں. جملہ علامہ ناصر شہید کا ہے، آسمان سے بڑا ہے. یاد رکھے زمانہ، شہید فرما گئے تھے، جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں. آئیے جناب، آئیے جناب، آئیے جناب، آئیے جناب. 10 لاکھ کے لشکر کو ایسے 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 نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس علمدار ہے. برادر مو میرے الکرے آئے اسے عباس، سائیڈ چینج کرے آئے تھوڑی جی، میں اتھے پڑھتا پیا، اسے عباس علمدار کہتے ہیں. 10 لاکھ کے سامنے آ گیا علی کا علی بیٹا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مرشد عباس نے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں، ارے کوفیو، ارے شامیو، ارے تم شرادی بادشاہ، ارے تم ہمارا مقابلہ تاریخ. پھر کہوں، میں شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، خطابت کرنا نہیں. ارے کوفیو، ارے شامیو، ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں. سر اٹھائیں وہ لوگ جو بات پہ دعا دیتے ہیں میرے محترم. ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر، ارے نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں کی اولادو، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے ہمارا مقابلہ
جملہ کہوں؟ غازی فرماتے ہیں میں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، یہ گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی۔ مقرب بھائی، میں اون شاہ جی اکثر ممبر پہ کہتا ہوں کہ صحافی، وکیل اور ذاکر کا ایک کام ہوتا ہے، انہیں بات کرنی ہوتی ہے، انہیں اپنی ڈائیلاگ ڈیلیوری پہ دھیان دینا ہوتا ہے، لیکن بیٹھا میرے سامنے قافلہ سالار ہے جس کی بات ہم ذاکرین سے بھی زیادہ پکی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں وہاں جا کے ہمیں ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن بات کرنے سے پہلے آدھے منٹ کی بات ہے۔ جب بھی کوئی جنگجو عربستان والوں میں تاریخ حرب و ضرب میں لکھا ہے میدان میں جاتا تھا نا، تلوار چلانے سے پہلے انٹروڈکشن کرواتا تھا جسے رجز بولتے تھے، اس میں بتاتا تھا میں کون، میرا باپ کون، میرا دادا کون، تاکہ انٹروڈکشن اور دشمن پریشرائز ہو جائے کہ یہ کون آ گیا۔ اب جہاں اپنا تعارف کروانا تھا وہاں خطیب ممبر سلونی کے وارث نے ایک جملہ کہا ہے، اور میں ممبر پہ کہتا ہوں اگر مولا علی کی اولاد لڑتی اچھا تھی تو بولتی بھی اچھا تھی۔ سننا ہے کہ کلام کیسا، ارے خیبر شکن کی اولاد ہے تو کیا خطیب ممبر سلونی کے بیٹے نہیں؟ ان سے اچھا کلام کو ایک جملہ کہا ہے، میرے سامنے 150 بند کھل کے پڑے ہوئے ہیں، سید زادے ممبر پہ آ گئے ہیں، اشارہ کرتے جائیں گے ممبر، ادھر بھی سادات ادھر بھی سادات، لیکن میں اوپر خدا نیچے قبر، یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اس 150 بند سے نا یہ ایک لائن وزنی ہے جو میں اب کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ جہاں اپنا تعارف کروانا تھا حسن ابو ذر صاحب میرے محترم، وہاں 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں ارے تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو، جنگ جیت کے لے گئے اس ایک بات پہ، ارے میرا مقابلہ، ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو۔ آپ کی مرضی ہے سامعین گرامی، آپ کی مرضی ہے سامعین گرامی، آپ کی مرضی ہے، آپ بے قدری کریں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اب اس سے بڑی بات میرے خزانے میں نہیں ہے۔ ارے تم اس قابل ہی نہیں ہو، ارے ہم بتائیں گے ہم کون ہیں۔ میں نظم شروع کر رہا ہوں، 150 بند ہے، مجھے 3 سے 4 پڑھنے ہیں، اگر جوان میرے ساتھ تعاون کریں، مولا عباس قدرے پڑھنا مضمون مشکل ہے لیکن انشاءاللہ میرے مولا کرم کریں گے، میں نبھا لوں گا۔ فرمایا میرا مقابلہ، میں نظم شروع کر رہا ہوں، فرمایا میرا مقابلہ، فرمایا پہلے پہچانو کہ میں ہوں کون۔ سرکار فرماتے ہیں ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ جاگنا بھائی جان، بے قدری نہیں کرنی۔ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ کون سے جی گل اللہ دی قسم ایڈی ڈاڈی ہے نا، 6ویں مصرے تھے کہ میرے سمجھاونے نال بھی گل دا حق ادا نہیں ہوندا، اس گل دی داد ایک سید دا پھوکا کٹا سکدا وے، اس پاس ایک چھو کرو تو میں تہاڈا کرم ویکھاں۔ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، اے محلہ میں انہاں شرادیاں دے حوالے کردا، اے محلہ تسی سامو، ایک پھو اتھو چھو تے ایک چھو اتھو۔ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں، سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں۔ ارے مجھے نہیں پہچانا، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، اور شیر ہوں اس لیے عباس مجھے۔ جوانیاں پچھلے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ میرے بھائیوں کی جوانیاں مل کے نعرہ حیدری۔ ارے شیر ہوں، سرکار آپ لغت بھی مقرر بھائی اب آپ عربی جانتے ہیں یار، سرکار فرما رہے ہیں شیر ہوں اس لیے عباس، شیر ہوں، بڑی فر اردو عربی بول دیں ہوٹل والے نا، شیر ہوں۔ حاجی ابو ذر صاحب مجھے امید بڑی تھی لیکن آپ سے دعا لینے کے لیے میں 2 مصرے پڑھتا ہوں۔ ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا، خواص کے لیے ہے عوام کے لیے نہیں ہے، خواص قبول کریں۔ ارے مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں، ارے میرا مقابلہ، ارے پہلے غور تو کرتے کہ میں کون ہوں، ارے مجھے پہچانو۔ ارے میں کہہ رہا ہوں کل ایمان امام ازلی نے مانگا، اور میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا۔
یار آپ کی کیا بات ہے، میں اکیلا ہوں جسے رب سے. علی نے فرمایا مجھے نہیں پہچانا میں کون؟ مجھے، آئیے آپ کی بھی بات آسان کرتے ہیں. فرمایا مجھے نہیں پہچانا. کیا کہا؟ شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ فرنٹ والوں میرے بھائیوں جاگنا. ارے کیا کہا؟ شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ سامعین گرامی میں تواڈے نیڑے آ کے تہن کول داد نہ کڈھا سکدا، میں اتھا ہی کھلونا نے میری گل دا. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے جاگنا. سادات آپ کے گھر کی وکالت ہے، میرے گھر کی بات نہیں. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ ہوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور شامیوں خیال کرو، ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے. اور کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ ارے میرا باب حوائج کا لقب. نظم سمیٹتے ہیں، بہت لمبی، اب آگے چلتے ہیں. اور اتنا زیادہ نہیں چھوڑوں گا کہ نظم بے ترتیب ہو جائے، پڑھنا مجھے کم ہے. گن کے یہ اتنے بند پڑھنے ہیں، بس گن کے رکھیے. کیا میرا باب حوائج کا لقب. اب وہاں سے چلے اور خیمہ حسین میں آ رہے ہیں. کس لیے؟ جنگ کی اجازت لینے کے لیے. کس سے؟ امام حسین سے. کون آ رہے ہیں؟ کون آ رہے ہیں؟ مولا عباس. کہاں پہ؟ خیمہ حسین میں. 3 بار دہرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سکیچ سمجھیں. عباس، مقرب بھائی، عباس آ رہے ہیں خیمہ حسین میں. اجازت نامے لیجئے، یہ خیال بھی اس سے پہلے سنا ہو تو پھر نوکر کو گلہ کیجئے گا. عباس حسین علیہ السلام کے خیمے میں جا رہے ہیں اور عسکری کہہ رہے ہیں شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے ہیں. آج پھر ہاتھ کھولنے، آج پھر خانہ کعبہ میں. اب 19 سے زیادہ وجوہات امام حسین نے بیان کی ہیں جو یہاں لکھی پڑی ہیں کہ عباس میں تجھے ان سے لڑواؤں، تو کہاں اور یہ کہاں. عباس تو اور یہ 9 لاکھ کا لشکر، تجھے ان سے. مولا لڑوائیں. حسین فرماتے ہیں نہیں چھوڑ دے. مولا انہیں کس لیے چھوڑوں؟ حسین فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں. یہ لئیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر، تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. اب ایک وجہ میں چھوڑوں گا نہیں، وہ مجھے بتانی ہے اور مکمل بتانی ہے. مولا جیسے آپ کا حکم، لیکن سرکار ایک بار مجھے اجازت دیں، سرکار ایک بار تو میں ان سے لڑوں. سامعین گرامی، اس سے اوپر کوئی قسم نہیں ہوتی. میں اس کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مصرع وہ ہے جو میں نے اتنے اہل زبان اردو سپیکنگ مجمع میں کراچی میں بھی نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا مجھے نہیں پتا. سلطان دے پتریو اون شاہ جی ایک بار یہ زبان دا وزن کرنا ہے کہ عسکری آکھنا کے جاندا ہے کیڑی گل جڑا اوتھے کرن دا حوصلہ نہیں ہویا. اپنا گھر رہے، امید ہے میری گل جان نو سی، سارے میرے اپنے بیٹھے ہو، ڈھیر دل نال قبول کرے سو. بڑا حوصلہ کر رہا ہوں، اللہ کرے میں بات سمجھا. مولا میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں. فرمایا عباس نہیں. مولا کوئی تو وجہ ہے. فرمایا غازی میں حکم کہہ رہا ہوں، تو نے لڑنا نہیں ہے. عباس اس کی وجہ یہ ہے، عباس تجھے ان سے نہیں لڑوا سکتا. وجہ سن، امتحان صبر کا ہے، خود کو سنبھالو عباس. وارث نوح کی کشتی کو بچا لو عباس. غیظ کو صبر کے آئین میں ڈھالو عباس. غیظ کو صبر کے آئین میں ڈھالو عباس. قبضہ تیغ سے نظروں کو ہٹا لو عباس. قبضہ تیغ سے، یوٹیوب پہ جا کر دیکھیے گا. اگر یہ بند کراچی کی مجلس سے نکلے تو میں مجرم. یہاں پڑھ رہا ہوں صرف تو مجھے قیمت دینا. ارے اب وجہ سنیے، قبضہ تیغ سے نظروں کو ہٹا لو عباس. مولا حکم، مولا مان رہا ہوں لیکن کوئی وجہ. فرمایا وجہ ہے، جنگ نہیں لڑنی. مولا وجہ جان سکتا ہوں. فرمایا سن، او غازی آج میں، سادات سر اٹھائیں، غازی آج میں اذن وغاد دینے پہ مقدور نہیں. کیوں؟ ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں. بیٹھا ہے کوئی مشکل اردو کا وزن کرنے والا اس
ذات واجب کو قیامت ابھی، ذات واجب کو قیامت ابھی۔ سامعین گرامی، جو لوگ پریشان ہو گئے ان کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں دس یاما ذرا جی تسلی رکھیا ہے۔ اب میرے سونے سونے بھراواں تو ایک سوادی گل دساں سر جی، اے جڑی نظم ہے نا اے ہن شروع ہوندی پئی ہے تے میں اتھاں ہی مکاؤن لگا، تواڈے واسطے بھی پریشانی نہ بنے، اتھاں ہی مکاؤن لگا۔ ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں۔ اب خیام حسین سے باہر نکلے بادشاہ کا حکم مان کے، ورنہ بہت لمبی نظم، ابھی تو میں تیاری پڑھ رہا ہوں، ابھی تو جانا رجز کہاں اور حملہ کہاں، اور وہ مرثیے کے ارکان ہوتے ہیں، مذاق ہے کوئی؟ تو شاعری ہم جیسے بچوں کا کھیل ہو گئی، ورنہ لوگوں نے زندگیاں صرف کی ہیں۔ اب خیمہ حسین سے باہر نکلے، ایک ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ ٹیلے پہ سامعین گرامی ابھی تک کی نظم ایک طرف اور یہ بند ایک طرف۔ جب بھی کوئی بڑا کسی بھی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کی زبان سے سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ جی کون سے جی؟ آپ نے مجھے بلایا، میں وہاں کھڑا تھا، آپ نے کہا علی کے عباس، میں نے وہاں سے کہا جی۔ فی البدی پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ تسی دسیا ہے جی نکلتا ہے، جی انکل، جی بابا جی، جی ذاکر صاحب، جی مولوی صاحب، جی حکیم صاحب، جی قاری صاحب، جی استاد جی۔ سب سے پہلے تیمور پیر بندہ بتائیے گا، مولا کا واسطہ مجھے بتائیے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے اتنا بڑا مہان جس کے پاس ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے یار۔ سب سے پہلے بڑے کے بلانے پہ میں سر تاپا نظم میں صرف کر رہا ہوں، اللہ کرے اب میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ ماحول دیکھیں۔ جب بھی بڑا بلائے چھوٹا سب سے پہلے کہتا ہے جی، ٹھیک ہے؟ ایگری روایت خیام حسینی سے علموں والا بادشاہ باہر آیا۔ اب ہوا کیا؟ مصرع پڑھ رہا ہوں، آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار، آخری دو بندے، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سر۔ لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار، لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار۔ ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار؟ جی سرکار میں سن رہا ہوں۔ سے جی سارے مضمون تفصیل سے پڑھتے ہیں، یہ ایٹیٹیوڈ مولا عباس کے علاوہ کہیں اور نظر آئے نا، یہ پروٹوکول، یہ چلن اگر یہاں سے ہٹ کے کسی اور مضمون میں نظر آئے مجھے ابھی حکم کرنا ہے۔ یہ چیز ایک اچھوتی ہے جو صرف مولا عباس کے ہاں دیکھے گی۔ ملک الموت میرا چھوٹا سا کام کر، جی سرکار۔ ملک الموت ان کا شور سن رہا ہے؟ جی سرکار سن رہا ہوں۔ فرمایا ملک الموت چھوٹا سا کام کرنا ہے؟ جی سرکار۔ فرماتے ہیں ملک الموت سن رہا ہے جو ترائی پہ ہے شور اشرار؟ جی سرکار۔ غازی فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں۔ شیرازی بادشاہ گواہ رہیے گا، مقرب بھائی گواہ، ہم آتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے سامعین گرامی؟ اب ذرا مضمون کی بھی انگشت تھامیے۔ یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا، بد حواسی میں بنے سادے لئیں چلایا، بد حواسی میں بنے سادے لئیں چلایا، نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا۔ بلوال والے ہو جاگدے ہو یا ستے پے ہو؟ تقی شیرازی کا چہرہ مجھے ابھی نظر آیا تھا۔ نہر سے بھاگ چلو، چلیں جہاں بھی بیٹھے ہیں میری نظروں سے اگر گم بھی ہو گئے تو خدا سلامت رکھے۔ نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا۔ اب اس کی فوج نے کہا ابھی تک تو کہتا تھا کہ یہ نہر نہیں چھوڑنی، اور اب کیوں کہہ رہے نہر سے بھاگ؟ مقرب بھائی ایک لفظ ہے روباہ، فارسی زبان کا۔ روباہ کسے کہتے ہیں؟ لومڑی کو۔ فارسی زبان میں روباہ کہتے ہیں لومڑی کو۔ سادات ویکھن اے شعر بھلوال ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھلوال کے لہجے سے واقف ہوں، ٹھیک ہے، میں بھلوال کے اطراف کے لہجے سے واقف ہوں۔
یہ شعر بھلوال ضائع ہو جائے ڈیزرو ہی نہیں کرتا. روباہ فارسی میں لومڑی کو کہتے ہیں. عمر ابن سعد نے کہا نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. مضمون کی ترتیب دیکھو میرے بھائیوں میرے محترم. اس کی فوج نے کہا بھاگنا کیوں ہے؟ اس نے کہا بھاگنے کے سوا چارہ ہی نہیں, اب بھاگنا بنتا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ ابن سعد نے کہا دیکھو سر, جگر, ہاتھ, کمر اور گلے جاتے ہیں, بھئی شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتی ہے. ارے شیر آتا ہے تو روباہ. آخری 6 مصرے میں سارا مضمون چھوڑو, روباہ چلے جاتے ہیں. علی کا لال آگے بڑھا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا. ایک قدم اٹھایا, دوسرا قدم اٹھایا, تیسرا قدم, چوتھا, 5واں قدم. لشکر شام کے سامنے آئے میرے مولا غازی. یمین سے یسار تک ایک نگاہ دوڑا, سر تاپا وجود صرف کر رہا ہوں, ایسے نگاہ دوڑائی. 10 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی. عباس جلال میں آ کے فرماتے ہیں اپنے بیچ میں سے شمر کو باہر نکالو. صفوں کی اوٹ میں سے شمر ملعون باہر آیا. جناب عباس اس کے سامنے گئے. جناب عباس نے ایک مناسب فاصلے سے اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی. اس کی آنکھ آخری 6 لائن, اس کی مضمون کی انگشت نہ چھوڑنا, بھٹک جائیں گے, یہ شاعرہ اتنا بڑا ہے. اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی. آنکھوں میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں شمر بزدل, شمر بزدل, ارے شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. اتنا بڑا کلیجہ چاہیے یہ اردو پڑھنے کے لیے. شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. دیر کس بات کی؟ فی الفور منگا اور منگا. جور کافیہ, فی الفور کافیہ, اور منگا ردیف ہے. صاحبان منبر, ازائی پریوار, شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. دیر کس بات کی؟ فی الفور منگا اور منگا. ارے اپنے انجام پہ کر غور, منگا اور منگا, اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور. اب یہ وہ لمحہ تھا جب وہ آگے بڑھا اور جس کے پیچھے 10 چھوڑ کے 20 لاکھ کا لشکر ہو ایک باری, وہ بھی حل ہو سی. بھئی اتنی عوام لے کے آیا تو اگو آواز ہوندی بھئی یہ ہور منگا, ہور منگا. خیر تہے اس نے کہا عباس انہیں گن کے دیکھ, یہ 10 لاکھ کا لشکر ہے. عباس یہ 36 ریاستوں سے منگائی ہوئی عوام ہے. عباس شراب کے مٹکوں کے منہ کھولے گئے ہیں, ہیرو جواہر کی دکانیں لگائی گئی ہیں, انہیں بلانے کے لیے کتنی منتیں کی گئی ہیں, اور تو کہہ رہا ہے مجھ سے لڑنا ہے. ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگائیے, 10 لاکھ تجھ سے ہی تو لڑنے آئے ہیں. عباس فرماتے ہیں میرا نام غازی ہے, مجھے 10 لاکھ کی تعداد نہ سنا, میں کہہ رہا ہوں مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. اس نے کہا کیا مطلب؟ غازی فرماتے ہیں سن, اشہلے زیرہ کو ہوشیار کچل ڈالے گا, اور اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے. بہت شکریہ. اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے گا. سامعین گرامی, چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز. زیادہ نہیں پڑھنا, تبرکن فضائل کی بات اور ہوتی ہے, مصائب کا نظام اور ہوتا ہے. جلدی جلدی. چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز, بندہ خاص اسی کا ہوں جو ہے بندہ نواز. سرکار فرماتے ہیں اپنے ہی خون سے وضو کر کے بس حد عجز و نیاز, مجھ کو پڑھنی ہے سکینہ کی محبت میں نماز. سامعین گرامی, میں فضائل پڑھ رہا تھا, وہ حصہ میں چھوڑ گیا. ارے اپنے ہی خون سے وضو کر کے بس حد عجز و نیاز, مجھ کو پڑھنی ہے سکینہ کی محبت. شاہ صاحب تاریخ کہتی ہے جب یہ میرے بادشاہ خیام حسین, بڑی سونی ہنج پہ لٹ دی ہے با خدا, جب یہ میرے بادشاہ گئے ہیں نا اجازت نامہ لینے کا, یہ پہلے فضائل اور بعد میں مصائب ہماری ترتیب ہے. جب مرثیہ لکھا جاتا ہے تو ان چیزوں سے اوپر سوچا جاتا ہے. یہ میں چھوڑ کے چلا گیا تھا جو میں اب تبرکن پڑھ لوں. جب اجازت لینے گئے نا امام حسین کے خیمے میں مولا عباس, آپ جانتے ہیں مولا عباس نے کیا بات کہی ہے؟ جاتے ساتھ
رونا شروع کیا. حسین علیہ السلام نے پوچھا بھائی خیریت؟ رو کے ہوا کیا؟ آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے، میرے انصار کی تعداد گھٹی جاتی ہے. عباس فرماتے ہیں مولا حسین ہمت فوج شکی اور بڑھی جاتی ہے، اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے. مولا مجھے جنگ لڑنے کی اجازت چاہیے. حسین فرماتے ہیں غازی خیر ہے. بزرگان دعا فرمائیں گے عباس مجبوری ہے کوئی لڑنا؟ مولا میں بڑا مجبور ہوں. عباس مجبوری کیا ہے؟ رو کے فرماتے ہیں مولا دیکھیں نا کتنی حسرت سے حیا دیکھ رہی ہے مجھ کو، سر زینب کی ردا دیکھ رہی ہے. نواب کربلا کا ایک جواب سنیے یہیں پہ. حسین فرماتے ہیں غازی تم سچے ہو، غازی مجبوری بجا ہے، لیکن غازی میں بھی تو حسین ہوں، مولا حکم کریں. حضرت شیرازی صاحب یہ جملہ سادات عظام جہاں جہاں بیٹھے ہیں، مولا آپ فرمائیے آپ کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں عباس میدان جانا ہے میں بھیج دیتا ہوں، لیکن عباس میرا دکھ بھی تو دیکھو، دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے، رخ پر نور پہ دیدے کی طرح ہوتا ہے. عباس قلب پاکیزہ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے، بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جس نے جملہ نہیں سمجھا. فرماتے ہیں غازی مسکرا دو. جوان اولاد والے بیٹھے میرے ساتھ، ارے مسکرا دو کہ میں تسکین دل زار کروں، پاس آؤ تمہیں اکبر کی طرح پیار کروں. ایک زبان حال کا جملہ، ایک روایت اسی پہ سلام کروں. ہمارے لاہور موچی دروازہ میں خان جی جاڑا صاحب قبلہ خطاب فرما رہے تھے اور ممبر پہ فرمانے لگے کہ جس شہید نے بھی زین چھوڑی ہے نا اس کی شہادت کا کربلا میں ایک بڑا اثر ہوا ہے، لیکن عباس واحد شہید ہیں جن کی شہادت کے 4-5 بڑے اثرات ہیں. اب ممبر پہ بات کر رہے تھے اور سوال ہوا. سامعین نے کہا نبی مصائب کے حوالے سے عظیم خیرات ہے، میں اپنے حصے کہے کہاں سے جھولی میں لے کے سلام کر رہا ہوں آپ کو جو میری بخشش کا سامان ہو. عباس کے زین چھوڑنے کے 5 بڑے اثرات ہیں. مجمع سے سوال ہوا موچی دروازہ میں، سرکار بتائیے عباس علمدار کے زین چھوڑنے کا پہلا بڑا اثر کس پہ ہوا اور کیسے ہوا؟ قبلہ جاڑا صاحب فرما گئے تھے عباس واحد شہید ہیں جس کے زین چھوڑنے کا پہلا اثر بنی ہاشم کے پیاسے بچوں میں پڑا. جب پتہ چلا غازی نے زین چھوڑی ہے، بچوں کے ہاتھ سے پانی کے خشک جام زمین پہ گر گئے. انشاءاللہ اولاد دیاں خوشیاں دیکھو میرے بزرگوں، امام زمانہ بستیاں رکھنے. سرکار ذرا بتائیے عباس علمدار کی شہادت کا دوسرا اون شاہ جی آپ مصائب خان ہیں یار، یہ ایک عجیب فکر ہے. عباس علمدار کی شہادت کا دوسرا بڑا اثر قیامت ہے. فرماتے ہیں پہلا بڑا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ ہوا. عجیب فکر ہے سید. فرماتے ہیں عباس علمدار کے زین چھوڑنے کا دوسرا بڑا اثر فوج شام پہ ہوا. قبلہ کیسے؟ فرماتے ہیں جیسے ہی شامیوں کو پتہ چلانا اب عباس نے زین چھوڑی ہے، 9 لاکھ نے تلواریں پھینک کے ناچنا شروع کر دیا اور ناچ ناچ کے کہتے تھے اب علی کی بیٹی کی چادر لوٹنا آسان. قبلہ جاڑا صاحب میں آدھے سے زیادہ مصائب پڑھ گیا ہوں. حضور بتائیے تیسرا بڑا اثر بڑی جلدی. اس جملے کا تعلق ماؤں بہنوں سے ہے. خدا اس قوم کی ہر بیٹی کے نصیب نیک کریں، خدا اس قوم کی ہر بہن کو شرم و حیا کی دولت سے مزید نوازیں. ایک بہن سمجھ سکتی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ برآمد ایمان سلامت رہنے. پہلا بڑا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ، دوسرا بڑا اثر فوج شام پہ. فرماتے ہیں تیسرا بڑا اثر عباس علمدار کی شہادت کا اس بہن پہ ہوا جسے پتہ چلا کہ میں
میرا غازی اترا ہے۔ اس نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا اور سر سے چادر اتار کے کہا اب میں تمہارے برقعوں کی ضامن ہوں۔ سرکار بتائیے چوتھا اثر جس کے لیے میں نے جلدی کی ہے، علی عباس پوری رات بھی پڑھے تو بیان نہیں کر سکتا، میں میر انیس کا ایک مصرع پڑھتا ہوں، خدا کی قسم اساتید فرماتے تھے اس ایک مصرے میں پورا مرثیہ بند ہے۔ انیس نے اس منظر کو دیکھا ہے کہ کس پہ بڑا اثر ہوا۔ پہلا اثر بچوں پہ، دوسرا اثر فوج شام پہ، تیسرا اثر علی کی فاتح شام بیٹی پہ۔ حضور بتائیے چوتھا بڑا اثر کس پہ ہوا؟ اب میر انیس فرماتے ہیں عباس علمدار کی شہادت کا چوتھا اثر تب سمجھ میں آیا جب اذان عصر سے چند لمحات قبل 9 لاکھ کے ظلم سہنے والے حسین نے نہر القمہ کی جانب رو کے کہا غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ عباس تیرا حسین کربلا کے میدان میں اکیلا نہیں۔ 1 منٹ کے بعد ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کسی کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو، کوئی حسرت رکی ہوئی ہو، میں عباس علمدار کا مصائب پڑھ رہا ہوں، اگر آنسو آ جائیں تو اپنی حسرتیں طلب کر لینا۔ جملہ میرا نہیں ہے، علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کا ہے۔ مقرب بھائی کو فرماتے تھے میں نے نجف اشرف مولا علی کے حرم کے صحن میں علامہ خوئی سے سوال کیا تھا، بہت بڑے مجتہد تھے، کہ قبلہ بتائیے عباس علمدار سے اپنی حسرتیں طلب کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ تو نسیم صاحب فرما گئے تھے مجھے خوئی صاحب نے کہا تھا عباس علمدار سے حسرتیں اس لیے طلب کرنے کا حکم ہے کیونکہ کربلا میں غازی کی اپنی کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی۔ 2 حسرتیں تھیں عباس کی، ایک 4 سال کی بطول تک پانی پہنچے، دوسرا مجھے جنگ کرنے کی اجازت ملے، نہ پانی پہنچا نہ جنگ کرنے کی اجازت ملی۔ امام حسین نے صرف اتنا کہا عباس جاؤ جا کے مشق پانی سے بھر دو، پانی لانے کا حکم قبلہ فرماتے تھے نہیں دیا گیا، صرف اتنا فرمایا گیا مشق پانی سے بھر دے، لانے کا حکم ہوتا تو قیامت آتی پانی آ کے رہتا، مشق بھرنے کا حکم ملا، میرے مولا عباس نہر القمہ کے کنارے پہ گئے، آدھے منٹ کے بعد ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیان میں نے سمیٹ دیا اپنا، میرے مولا نے مشق بھری، اب واپس خیام گاہ کو آ رہے تھے، تاریخ کہتی ہے یہ بازو قلم ہوا، فرمایا اکبر کا صدقہ، یہ قلم ہوا، فرمایا اصغر کا صدقہ، دانتوں میں مشق دبائی ہوئی تھی۔ عائشہ بھی یہ وہ وقت تھا جب خیام گاہ کے باہر ایک 4 سال کی بطول نے حبش کی ملکہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا دادی فضا بنی ہاشم کے پیاسے بچے انتظار کر رہے ہیں اور اب مجھے فوجوں کے نرغے میں اپنا مشقی دکھائی نہیں دے رہا، اللہ کے نام پہ کسی طریقے مجھے میرا چچا ملا دو۔ تاریخ کہتی ہے 4 سال کی بطول کی فریاد سن کے حبش کی ملکہ نے 4 سال کی بطول کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب فوجوں کے نرغے میں عباس علمدار نے رکابوں پہ زور دے کے خود کو گھوڑے کی زین پہ بلند کیا۔ نسیم صاحب فرماتے تھے وہاں سے سکینہ بلند ہوئی، یہاں سے عباس بلند ہوئے، دور سے سکینہ نے عباس کو دیکھا، دور سے عباس نے 4 سال کی بھتیجی کو دیکھا۔ مقدمین پڑھتے تھے دور سے یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات تھی، اس کے بعد سکینہ اور غازی کی ملاقات نہ ہوئی۔ بڑے حوصلے سے فکرہ سمجھنا اور ممبر میں مرشد کے حوالے کر رہا ہوں، سکینہ نے چچا کو دیکھا، چچا نے بھتیجی کو دیکھا، قبلہ یہ آخری ملاقات اس لیے تھی، نسیم صاحب فرماتے تھے اس کے بعد مشق کی نہر پہ سو گیا، خشک ہونک لے کر سکینہ شام چلی گئی، قبلہ وہ نہر سے نہیں آیا، وہ شام سے۔ علی کی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ